بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now we would like to invite our dear Ustaza, Dr. Talas Fatima, to proceed with the ceremony. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز صحیح ہے آپ لوگ کے لیے؟ ادھر گوگل پہ آپ لوگ کے لیے آواز صحیح ہے؟ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 284 سے سورۃ البقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس سورت کو ہم نے ایک دن شروع کیا تھا بہت سارے اچھے مقاصد کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. تو اس سورت کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں کچھ آپ سے ابھی عرض کیا گیا اور کچھ میں عرض کرتی ہوں کہ اس سورت کے لیے اور سورہ آل عمران کے لیے فرمایا گیا 2 چمکتی صورتوں یعنی الزہراوین کو پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی دو ٹکڑیاں بن کر یا 2 سائے بن کر یا پرندوں کے 2 صف بستہ غول کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی. جس طرح ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے یعنی ہائٹ ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا گیا اور بلا شبہ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورۃ البقرہ ہے. تو سبحان اللہ، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو آج ہم مکمل تو کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، دہرایا جائے اور کبھی اس کو چھوڑا نہ جائے.
انشاءاللہ آخر کی آیات آج ہم دیکھیں گے. آیت نمبر 84 سے شروعات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا آیت کے ایک ایک حصے کو لے کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اسی نے تخلیق کیا اور اسی کی ملکیت ہے. ہر چیز اس کے قانون کی پابند ہے. آسمانوں اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی، کثیر اور قلیل چیز کا وہی مالک ہے، اور انسان ہر وقت اپنے مالک کی نظر میں ہے. اس کا ہر چھوٹا بڑا کام اس کے اندر ہو یا باہر اس کی نگرانی میں ہے. ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے. اس کو چلانے پھرانے، اس کو گھمانے، اس کو ہر طرح سے استعمال کرنے کا اختیار صرف اسی کا ہے. اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا مدبر، مالک اور منتظم ہے. انسان کو بھی کائنات کی طرح پابند زندگی گزارنی ہے، لیکن اپنے اختیار سے، کیونکہ مالک نے ہر پوشیدہ اور ظاہری عمل کا حساب لینا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کہہ دیجئے جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تو آیت کا یہ حصہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی رزق دیتا ہے، ہر طرح کے انتظامات وہی کرتا ہے، سب اس کی ملکیت میں ہیں اور سب اس کے غلام ہیں. سب اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتے نہ نقصان کا، نہ موت کا نہ زندگی کا، نہ موت کے بعد جی اٹھنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا رب ہے. وہ اپنی حکمت سے جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. اس نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کچھ سے روکا، اس لیے وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا حساب لے گا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین اور شک میں سے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. جو چیز بھی دل میں قرار پکڑے اور اعمال سے ظاہر ہو، مثلاً کینہ، حسد وغیرہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. اس لیے فرمان ربی ہے: یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے جو سینے چھپاتے ہیں. سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اترنے پر کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ آیت بہت گراں گزری، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ان کاموں کے کرنے کا حکم ہوا جن کی ہمیں طاقت ہے، جیسے روزہ، نماز، صدقہ۔ اب آپ پر یہ آیت اتری اور اس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، یعنی اپنے دل پر ہمارا زور نہیں چلتا کہ برے شیطانی وسوسے بالکل نہ آنے پائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا کہو جیسے پہلے دونوں کتاب والوں یعنی یہود و نصارہ نے کہا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم سنا تو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے تیرا حکم سنا پر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، صحابہ کرام کی اس فکر پر ان کو دعا سکھائی کہ کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا اور اپنی زبانوں سے نکالا، اس کے بعد یہ آیت اتری۔ کون سی آیت؟ اگلی آیت جو ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 نازل ہوئی۔ ترجمہ جس کا ہے، یعنی رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس آیت کو یعنی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ کیا حکم تھا پہلے؟ کیا ترجمہ تھا جو ہم نے ابھی پڑھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہاں سے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا اور یہ آیت اتاری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یعنی میں نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یعنی میں نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں۔ مالک نے فرمایا اچھا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یعنی میں نے قبول فرما لیا۔
اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو وہ خالق و مالک سب کچھ جانتا ہے، اسے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ہر وقت علم ہے، اسے ظاہر و باطن کی ہر وقت خبر ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے۔ ترجمہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو۔ نیکی کیوں؟ کیونکہ اس نے برائی کو چھوڑ دیا۔ اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھو، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی رحیم اور کریم ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یعنی اس طرح سے آتا ہے کہ کوئی بھی چیز زمین سے آسمان کی طرف اگر چڑھتی ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے وہ چیز انسان کی اچھی نیت ہے۔ یعنی زمین سے آسمان کی طرف جانے والی سب سے خوبصورت چیز انسان کی اچھی نیت ہے، اور اس نیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھوا دیتے ہیں، اور اگر کر لے اس اچھے کام کو تو پھر 10 نیکیاں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صریح ایمان ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی کسی چیز کو غلط سمجھنا اور اس کا زبان تک سے اظہار کرنا، اپنے لیے برا سمجھنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس میں رحمت اور عدل ہے۔ اس کے عدل میں سے ہے کہ وہ نیکیاں کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے۔ وہ اپنے فضل سے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس مغفرت کے اسباب موجود ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل میں سے ہے کہ وہ گناہ گار کو اس کے گناہ کے مطابق جزا دیتا ہے، اور اس کے گناہ کا بدلہ نہیں بڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان گناہوں پر عذاب دیں گے جن کی مغفرت کے اسباب اسے حاصل نہیں ہوں گے۔ سیدنا صفوان بن محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا۔ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا۔
پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو جانتا ہے، یعنی تو ان گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے رب میں جانتا ہوں، یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، اور اب آج کے دن بھی میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا، یعنی اس کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما کے اس کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی ہوئی اسے دیں گے. اور کفار و منافقین کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. تو ایمان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت ہے، اور ایک مومن کی ایک عزت ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قدر فرمائیں گے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کے بس سے باہر نہیں، بلکہ تمام مخلوقات اس کے غلبے، مشیت، تقدیر اور جزا و سزا کے قوانین کے ماتحت ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پر اپنی ملکیت سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو مالک ہے اختیار اسی کا، فیصلے اسی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دلوں کے معاملات کے چھپانے اور ظاہر کرنے پر اپنے قدرت کا شعور دلایا ہے کہ ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ قادر مطلق تم سے حساب لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عذاب دینے کے اختیار سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ فیصلے اس کے ہیں، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے محاسبے کا خوف دلایا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اصل میں محاسبے کا مقصد اصلاح ہے کہ آج کے کاموں کا حساب رکھا جائے تاکہ کل کی تیاری ہو سکے. اگر انسان محاسبے کا تصور چھوڑ دے تو اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور محاسبے کی روح اخلاص ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین محاسبے کا گہرا شعور رکھتے تھے. قرآن میں ہم کو دعا بھی اس کے لیے سکھائی گئی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو صحابہ کرام جو تھے وہ محاسبے کا بہت زیادہ شعور رکھتے تھے، بہت فکر کرتے تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ کی طرف گزرتے اور چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے تو سرد آنکھ کھینچ کر فرماتے پرندوں تمہیں مبارک ہو، جہاں چاہتے ہو چرتے چگتے ہو، جس درخت کے سائے میں چاہتے ہو بیٹھ رہتے ہو، اور قیامت میں تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. کاش ابو بکر بھی تمہاری ہی طرح ہوتا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت سے آہ بھرتے اور کہتے کہ کاش میں پرندہ ہوتا اور آخرت کے حساب سے بچ جاتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاسبے کا اتنا خوف تھا کہ ایک بار کہنے لگے علی میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے نہ میری نیکیوں کا اجر ملے اور نہ گناہوں کے عوض میری پکڑ ہو، میرے لیے یہی بڑی کامیابی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندیشہ آخرت کا یہ حال تھا کہ فرماتے اگر مجھے دوزخ اور جنت کے متعلق اختیار دے دیا جائے کہ ان میں سے اپنے لیے جس کو چاہو پسند کر لو یا راکھ ہو جاؤ تو میں راکھ ہو جانا پسند کروں گا، تاکہ مجھ سے میرے اعمال کے متعلق کچھ جواب و سوال نہ ہو. آخرت کے خوف سے اکثر کہا کرتے تھے کاش ہم گھاس ہوتے، یعنی ہمارا حساب نہ ہوتا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حساب کتاب سے بے پناہ ڈرا کرتے تھے، اور اس لیے کثرت سے دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرما دے. اور آسان حساب یہی ہے کہ پھر کچھ پوچھ گچھ نہ کی جائے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم سے کہیں حساب کتاب کا معاملہ میں کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنے چوکس ہوتے ہیں، اور کتنا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی غلطی نہ لگ جائے کہ پھر ہمیں پکڑ لیا جائے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کا حساب کتاب ہے، اس کے بارے میں ہمیں کتنا زیادہ اپنے آپ کو شعور کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی قدم، کوئی بات، کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ہماری پکڑ میں آ جائے اور ہمارے محاسبے کا باعث بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے حساب سے محفوظ فرما لے. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 285.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ تم دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ 6 آسمان میں واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو ڈھانپ رہا تھا وہ جو ڈھانپ رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے اس پیڑ کو ڈھانپ رہے تھے۔ راوی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ ابن مردویہ میں ہے ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں جو نہ میرے سے پہلے کسی کو دی گئیں نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہم دیکھیں گے اس آیت کی تفسیر کو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالی لیتے جائیں گے، آیت کے حصے کو اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے آپ کے ایمان کی خبر دی ہے۔ رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اگرچہ نفس ایمان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں، لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان علم، مشاہدے اور سننے کی بنا پر تھا،
اور دوسروں کا ایمان جو ان کی امت کا ایمان ہے وہ غیب پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا اور انہوں نے براہ راست وحی قبول کی، اس لیے وہ وحی پر یقین کے جس درجے میں تھے باقی مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون، اور مومن ایمان لائے ہیں، یعنی مومنوں کا بھی قرآن مجید پر ایمان ہے، حالانکہ وحی ان پر نہیں نازل ہوئی، لیکن چونکہ ان کے رسول پر نازل ہوئی لہٰذا مومنوں کا بھی قرآن پر ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور ایک عام انسان کے ایمان کی حقیقت اور کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفت ایمان میں شریک کر کے گویا عزت افزائی فرمائی ہے، اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آگے اس آیت میں آتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سبھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ رسول اور مومن اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ، سبھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ اس کی تمام صفات، کمال و جمال اور ہر صفت پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے ہم کو بتائی ہیں، اور ہر طرح کے نقص سے اس کو پاک ماننا۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا، انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا فرمائی، اور وہ کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن فرشتوں کے ناموں اور ان کی جن صفات اور جن افعال کا ذکر کیا ہے ان پر ایک مومن کا پختہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھا ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے سے اپنے بندوں سے کلام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئیں۔ ان کتابوں میں موجود تمام خبروں اور احکامات پر ایمان رکھنا بھی کتابوں پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ اسی طرح آگے آتا ہے وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، تو رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو چن لیا، کسی نہ کسی کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سارے رسولوں کی دعوت کی اصل بنیاد توحید تھی، سب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے۔ سارے رسول سچے، امانت دار، متقی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے۔ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی امتوں کو پہنچانے میں نہ کچھ چھپایا، نہ اضافہ کیا اور نہ کمی کی، اور سارے رسول صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کے درجات بلند فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا مل ایمانو، یعنی ایمان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کو مومن کی صف میں نہیں رکھا جا سکتا۔ آگے اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔
تو مقاتل بن حیان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور نہ ہم انہیں جھٹلاتے ہیں۔ تو مومن یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ بعض پر ایمان رکھیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، بعض کا کفر کریں گے۔ مومنوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء سچے، متقی، ہدایت اور صحیح راستے پر ہیں اور خیر و برکات والی راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض نبی کی سابق شریعت کو منسوخ کر دیا، حتیٰ کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پچھلے نبی کی شریعت ہے، یعنی آخری نبی کی شریعت ہے، تمام سابق شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یعنی جو پہلے احکامات آ چکے تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ اس شریعت سے جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت آپ ہی کی شریعت پر آئے گی۔ آگے اس آیت میں فرمایا گیا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور انہوں نے کہا، یعنی کس نے؟ مومنوں نے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اطاعت سے مراد عملی حوالگی ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اس کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی حیل و حجت نہیں کرتے۔ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو سمعنا کے بارے میں مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم قرآن مجید میں آیا ہم اس کو سنتے ہیں۔ وَأَطَعْنَا کے بارے میں فرماتے ہیں جو کچھ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہم نے اسے سنا، سمجھا اور اس پر غور و فکر کیا۔ جو کچھ ہمیں اوامر اور نواہی میں سے پہنچا ہم نے اس کی دل سے اطاعت کی۔ تو ایک طرف ہے پہلے سننا اور پھر دوسری طرف اطاعت کرنا۔ اور اگلی کیا بات ہے؟ غفرانک ربنا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے گناہ اس طرح ڈھانپ دے کہ دنیا میں ہماری رسوائی نہ ہو اور آخرت میں کمال کے مرتبے تک پہنچنے کے راستے کی کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ تو بندے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ مغفرت کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تب ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے اپنے فرائض پورے طور پر ادا نہیں ہوتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی قوت بچانے والی نہیں، جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو اپنے ہر معاملے کو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کو اس کو جواب دہی کرنا ہے اپنے ہر معاملے کی۔ جب اس کو یہ خیال ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوگا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تو وہ لوٹ کر پھر اللہ کی طرف ہی معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اس کی مغفرت ہی اس کو بچا سکتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے بعد جی اٹھنے پر اس کا یقین ہے۔ اس یقین کے انسان کی زندگی پر بہت ہی زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے، تو اس یقین کے ساتھ بندہ نیکی کے راستے کو تلاش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا میں مشقت ملے، راحت ملے، اسے فائدہ ہو، نقصان ہو، وہ کچھ کھو رہا ہو، پا رہا ہو، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل جزا آخرت کے دن ملے گی، جہاں وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کا عزم پختہ ہو جاتا ہے،
وہ حق کے راستے سے نہیں ہٹتا، چاہے پوری دنیا اس کی مخالف کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ عقیدہ بہت ضروری ہے، اور اس عقیدے کی پختگی انسان کو صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آخری آیت اپنی سورت کی، آیت نمبر 286۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب آمین۔ اس آیت کا شان نزول پہلے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کے متعلق بتایا کہ اس آیت کو اس کے بعد کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نے منسوخ کر دیا، یعنی اس پہلی آیت میں جو آج ہم نے پڑھی اس کا جو حکم تھا اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر احسان ہے کہ وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوف دامنگیر ہوا، تو اس آیت کریمہ نے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آمن الرسول والی، لا یکلف اللہ نفسا والی، اس آیت کریمہ نے اسے منسوخ کر کے ختم کر دیا۔ یعنی اگرچہ وہ حساب کر سکتا اور سوال کر سکتا ہے، لیکن وہ عذاب اسی پر دے گا جسے دور کرنا انسان کے لیے ممکن ہو، اور دل میں آنے والے جن وسوسوں اور خیالات کو دور کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محاسبہ نہیں کرے گا، بلکہ برے وسوسے اور خیال کو ناپسند کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس یقین کے انسان پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے اثر سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا رب رحیم ہے، اس نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ عادلانہ ہیں، جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ بھی میری طاقت کے مطابق ہیں، اور قیامت کے دن بھی ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس پر یقین کی وجہ سے مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض پر تنگی محسوس نہیں کرتا، وہ ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ اس یقین کی وجہ سے ایمان والے کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ مومن یقین رکھتا ہے کہ اگر میرے اندر یہ فرائض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرائض عائد نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض کی گئی؟ کہ جو زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ روزے کس پر فرض کیے گئے؟ جو کہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ حج کس پر فرض کیا گیا؟ کہ جو حج کے لیے جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کسی کے اوپر اس طرح سے نہیں ڈالی کہ وہ اس کو کر نہ سکتا ہو، اور ہمت کا دینے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہ یقین مومن کی ہمت بناتا ہے، اس کے ارادے میں قوت پیدا کرتا ہے۔
اگلے آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں گے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، تو اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا، سزا صرف اس جرم کی ملے گی جو کسی نے خود کیا ہوگا۔ کسی شخص کو وہاں کسی مدد اور سفارش کی امید نہیں ہوگی۔ لہا ما کسبت میں کسب سے مراد خیر ہے، یعنی جو کچھ اس نے خیر کمائی ہوگی۔ وعلیہا مکتسبت سے کیا مراد ہے؟ اس میں اکتساب سے مراد شر ہے، یعنی جو اس نے برائی کمائی اسی پر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی جان نہیں کماتی، یعنی گناہ نہیں کماتی مگر اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 164 ہے۔ ہر شخص اپنا نامہ اعمال اپنے رب کے سامنے خود لے کر جائے گا، بحیثیت ایک فرد کے اپنے رب کے سامنے ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس تصور کے انسان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین جب مومن کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذمہ دار بن جاتا ہے، کسی دوسرے انسان کی وجہ سے ان حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو چھوڑتا ہے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی گمراہ کر دے، دھوکہ دے دے، مجبور کر دے اور میں اللہ کے حق میں کمی کر دوں تو قیامت کے دن ان سارے انسانوں میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے گا، نہ ان کی کوئی سفارش ہوگی، نہ وہ مجھ سے عذاب کو ہٹا سکیں گے، نہ میرا بوجھ کم کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے یقین کی وجہ سے مومن معاشرے میں اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بارے میں پوری طرح سے فکر مند ہوتا ہے۔ اپنے مال، اپنی دولت اور اپنی جان سے وہ اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی اپنی کارکردگیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اعمال نامے میں سب کچھ درج ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان پر جزا و سزا ملے گی۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا، یعنی اس آیت کی وحی آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ رہے تھے آمین رب العالمین۔ اور آگے جو فرمایا گیا ان نسینا، اس سے کیا مراد ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں بھول جائے جو ہم پر فرض کی گئی ہو، اور اخطانہ سے کیا مراد ہے کہ یعنی عذرائے جہالت ہم کسی کام کو شریعت کے مقررہ کردہ طریقے کے مطابق سر انجام نہ دے سکے ہوں تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی کوئی چیز بھول جائیں یا کسی چیز کی ادائیگی میں غلطی لگ جائے تو دونوں چیزوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کے جواب میں بھی یہ دعا ہم نے ابھی پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی طرح کر دیا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی اس دعا کی قبولیت کی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک انہوں نے ایسے کاموں کو برا سمجھا، اور یہ طبرانی کی روایت ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرما دیا ہے جو ان کے نفسوں میں آ جائیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو نسیان کیا ہوتا ہے؟ بھول، اور خطا کیا ہوتی ہے؟ غلطی۔ اور اس میں فرق کیا ہے؟ بھول اور غلطی میں یہ فرق ہے کہ نسیان جو ہے یہ ہوتا ہے کہ معمور کام کا دل سے فراموش ہو جانا، یعنی کہ بھول جانا، نماز کا وقت ہے، نکل گیا ہے، بھول گیا ہے، انسان کسی کام میں ایسے مصروف ہے کہ جو وہ بھول گیا ہے، اور بھول جانے کی وجہ سے اس سے وہ عمل چھوٹ گیا۔ اور خطا یعنی غلطی کیا ہوتی ہے کہ انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے لیکن اس سے کام اس انداز سے واقع ہو جائے جو جائز نہیں ہے، یعنی کام تو وہ کر رہا ہے لیکن غلطی سے وہ کام کرے۔ جیسے بعض وقت نماز کے بارے میں ہمیں پورے احکامات کا علم نہیں ہوتا تو کوئی غلطی لگ جاتی ہے، یا وضو میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا اور بھی کسی طرح اس کے دین کے احکامات میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو غلطی یہ کہ انسان کام تو کر رہا ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے غلطی ہو رہی ہے، ارادتاً وہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے غلطی ہو جا رہی ہے۔ اور بھول کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت پر اس کام کو کرنے سے قاصر رہا ہے، بھول گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحمت اور احسان فرماتے ہوئے اس سے واقع ہونے والے یہ دونوں طرح کے کام معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ، نسیان بھی معاف فرما دیا اور غلطی بھی معاف فرما دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر کوئی کام کرے اور کہے کہ میں تو بھول گیا اور بھولے سے میں نے کر لیا، جھوٹ بولے جان بوجھ کر اور کہے کہ میں تو بھولے سے بول دیا، یا پھر اس کام کو کرنے کا طریقہ جان بوجھ کر نہ سیکھے، کسی حکم کو کرنے کا طریقہ جان بوجھ کر نہ سیکھے اور پھر اس کے بعد ساری زندگی غلط کام کرتا چلا جائے۔ تو یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بھولا کہاں پر ہے، غلطی اس سے کہاں پر ہوئی ہے اور کہاں پر اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اسے کوئی آ کر نہیں بتاتا لیکن اس کو اس بات کا خود پتہ ہوتا ہے۔ انسان سے بھول چوک، غلطیاں اور خطائیں ہو سکتی ہیں۔ جان بوجھ کر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی نہ کرے تو معافی کی گنجائش بنتی ہے۔ غلطی پر مومن کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے رب سے فوراً معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرنا معافی کی شرائط میں سے ہے۔ ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آیت کا اگلا حصہ، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے رب ہم پر پہلوں کی طرف بوجھ نہ ڈال، یعنی ہمیں سخت مشقت والے اعمال کا حکم نہ فرما اگرچہ وہ ہماری طاقت کے اندر ہوں، جس طرح اس قسم کے عمل گزشتہ امتوں پر مقرر کیے گئے تھے، چونکہ تو نے ہمارے محبوب پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور ان کا دین بھی نہایت آسان ہے، لہٰذا ان کے دین میں دشوار عمل مقرر نہ فرما۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسرن عہد اور وعدے کے معنی میں ہے۔ اسرن کا جو لفظ ہے اس آیت میں، ولا تحمل علینا اسرن، اس سے کیا مراد ہے؟ عہد اور وعدہ، اور یہ بخاری سے کی روایت سے ثابت ہے۔ ابن زید نے کہا کہ اسرن ایسا گناہ ہے جس کا نہ کفارہ ہے اور نہ توبہ۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ تو مقاتل بن حیان نے کہا جیسے یہود و نصارہ پر بوجھ ڈالا تو وہ ہلاک ہو گئے، جیسے بنی اسرائیل پر واجب تھا کہ جب ان کے کپڑے پر نجاست لگ جائے تو وہ اسے کاٹ دیں، اور ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ اس کو دھو کر کے پاک کر لیا جائے۔ تو اس سے مشکل احکام مراد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرما لی اور اس امت پر طہارت اور عبادت کے مسائل میں ایسی نرمی فرما دی جو کسی اور امت پر نہیں فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کے جواب میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یعنی اس کو درجہ قبولیت عطا فرمایا۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی طرح کر دیا
اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دین حنیف کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا جو نہایت آسان ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یہ دعا انسان کی زبان پر جب آتی ہے جب وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ امت مسلمہ پر تمام رسولوں کی رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جب وہ پچھلی قوموں کے حالات جان لیتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تو اس کے نتیجے میں ان پر کیا کیا بوجھ ڈال دیے گئے، اور پھر وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں ایسی سزاؤں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جن کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاقت سے مراد وسعت ہے، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں آسان احکامات دینا، ہمیں ایسے احکامات نہ دینا جن کو بجا لانا ہمارے بس میں نہ ہو۔ اس دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یعنی اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی طرح کیا۔ تو انسان پر سب سے بڑا بوجھ کیا ہے جو ڈالا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا بوجھ انسان کی غلامی کا ہے، اور اس بوجھ کی صورتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بوجھ غلامی کا بوجھ کہا جاتا ہے اس کی کیا صورتیں ہیں کہ انسان ہی انسان کے لیے ضابطۂ حیات بناتا ہے، ایک نسل انسانی دوسری نسل انسانی کے ماتحت ہو جاتی ہے، اور انسانوں کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر سے انسان کی غلامی کو ختم کرنے کی کس طرح سے کوشش فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر سے انسان کی غلامی کو انبیاء کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ وہ اہل ایمان اور پوری انسانیت سے وہ بوجھ اتار دیں جو انسانیت پر ڈالے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ساری غلامیوں سے چھڑا کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور انسانیت کو اس طرح سے آزاد فرمایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام بن کر رہے اور بندوں کے غلامی سے آزاد ہو جائے۔ آگے آیت کا حصہ ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ تو اس دعا سے مکمل سپردگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر مالک کو مہربان سمجھتا ہے، اور اس دعا سے مومن کے پختہ ارادے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اطاعت کرے گا لیکن احکامات ماننے میں غلطی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دعائیہ کلمات ہیں واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما۔ اس سے مراد ہے کہ ہمارے گناہ مٹا دے۔ راغب فرماتے ہیں کہ العفو سے مراد ہے عقوبت کو ترک کر کے گناہ کا ازالہ کرنا۔ واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے، اس سے مراد ہے ہمارے عیوب کو ڈھانپ دے اور معاوضہ کر کے ہمیں رسوا نہ فرما۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما سے مراد ہے ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اور ہم پر فضل فرما۔ بزرگوں کا قول ہے کہ گناہ گار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی معافی تاکہ عذاب سے نجات پا جائے، دوسرے پردہ پوشی تاکہ رسوائی سے بچے، اور تیسرے عصمت کی تاکہ دوسری بار گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی جناب باری تعالیٰ نے اپنی قبولیت کا اعلان فرمایا، اور اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میں نے اسی طرح کیا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت کا آخری حصہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے امور میں ہمارے مددگار ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ولی ہیں۔ ایمان والے مولا کا مضبوط سہارا تھام کر جاہلیت کی ہر علامت، ہر بت، ہر محبت، ہر رغبت کو توڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔
ہماری زندگی، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری موت سب آپ کے لیے ہے۔ یہ مومن کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق ہے، سچے تعلق کا اظہار ہے۔ اور پھر آگے فانصرنا علی القوم الکافرین، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک مومن کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں، اس کا ہم بول بالا کرنا چاہتے ہیں، اہل کفر کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ ہی کے لیے جینا ہے، آپ ہی کے لیے مرنا ہے، آپ ہماری مدد فرما دیں۔ اس دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میں نے اسی طرح کیا۔ تو اہل ایمان کی یہ دعا ان کے اور رب کے تعلق کی تصویر کشی کرتی ہے۔ ایمان والے اپنی کمزوری کی گہری سمجھ رکھتے ہیں، ایمان والے اپنی کمزوری کی گہری سمجھ رکھتے ہیں، یعنی یہ ایمان والے ہوتے ہیں جن کو اپنی کمزوریاں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں سے کٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں اور اسی سے نصرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری مزید نصرت اور تائید فرمائے کہ ہم اس کے راستے پر چلنے والے اس کے سچے بندوں میں شمار ہوں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ تو ہمارے تمام اعمال کو اپنے لیے خالص فرما لے، اپنے چہرے کے لیے خالص فرما لے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، سنا، سیکھا، عمل کیا، عمل کی نیت کی، اے اللہ تو ہم سب سے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے، ہمارے ایک ایک لمحے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں اس راستے میں، جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، جو بھی ہم سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو تجھے ناپسند تھی، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے، آگے کے لیے ہمارے لیے علم کے راستوں کو کھول دے میرے رب۔ اے اللہ ہمیں تا زندگی اپنے قرآن کا طالب علم بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اندر کبھی ایک کبر نہ آنے پائے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں مزید کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس کبر سے ہماری حفاظت فرما لے، اس تکبر سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنا عاجز بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ہر عمل کو صرف اور صرف تیرے چہرے کے لیے خالص کر کے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ نیت نصیب فرما جو تجھے محبوب ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ توفیق نصیب فرما جو صرف اور صرف تو نصیب فرماتا ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس محفل میں آنے والے سارے اپنے بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اپنے دین کے راستے کا راہی بنا دے، اپنے دین کے علم کا طالب علم بنا لے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارا اور ان کا صرف اور صرف آواز کا رشتہ ہے، اس رشتے کو تو مضبوط فرما دے۔ اس میں تو محبت اور اخلاص پیدا فرما، اس میں تم آپس کے لیے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، کوئی دنیا میں ہمیں اس کا کہ دنیا سے کہ اس کے بدلے میں چاہت نہ ہو، نہ شہرت کی، نہ عزت کی، نہ اقتدار کی، نہ کسی اور چیز کی۔ اے اللہ اس میں محض اور محض خیر خواہی کو، محض اور محض اخلاص کو جگہ دے دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کو مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ حق عطا نہیں ہو سکتا قرآن کا
ایک آیت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا چاہے ہم پوری زندگی کیوں نہ لگا دیں. اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت و کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. تو اس کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ اپنا مزید پروگرام جو ریفلیکشنز وغیرہ ہیں اس کو آپ آگے بڑھائیں، اور ہم دعا کے ساتھ یہاں پر تفسیر کا اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ